ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تھی تو دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی یہ تاثیر تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں سب ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے۔ ڈبل این انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ ہوا اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیوں تھیں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ جنتی انگوٹھی کہاں سے آئی تھی اور ان کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی؟ وہ انگوٹھی قیامت کے نزدیک دوبارہ کیسے ظاہر ہوگی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈبل این انفو کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، روئے زمین پر حجر اسود کو جنت کی سوغات سمجھا جاتا ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ یہ انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتاری تھی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت ساری باتیں ابھی تک راز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اور دنیا میں پھر کب آشکار ہوگی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ والد کی وفات کے بعد بچپن میں ہی آپ تخت پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام و نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم اور اشراف معززین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور آپ معمول کے مطابق غسل کو تشریف لے گئے تو اپنی انگوٹھی باندی کو دے دی۔ اس دوران شیطان آپ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق مصر کے سب امور سلطنت اسی انگوٹھی کے باعث چل رہے تھے، تو یہ انگوٹھی چھن جانے کے باعث سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ سلیمان علیہ السلام انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے اور یوں ہی چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ کون ہو آپ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ البتہ جب تک میرا شوہر گھر نہیں آتا آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کے شوہر نے جب سانپ کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ شخص سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر براجمان تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقرباء اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات پر شک ہے۔
اگر یہ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا تو پھر یہ سلیمان ہے ہی نہیں، ورنہ یہ ایسے خلاف شرع کام نہ کرتا۔ شیطان کی اصلیت جاننے کے لیے وہ لوگ وہاں سے واپس آئے اور تخت کے ارد گرد بیٹھ کر تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان ٹک نہ سکا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو کچھ مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا اور ان کے پاس جا کر ان سے مچھلی دریافت کی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، بھیک مانگنے والا بھی اب اپنے آپ کو سلیمان بتا رہا ہے۔ بہرحال بھوک کی شدت تھی تو آپ علیہ السلام نے ان سے مچھلی خریدی اور مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس مچھلی کی پیٹ سے وہ انگوٹھی برآمد ہوگی۔ آپ نے وہ انگوٹھی پہن لی تو پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور معذرت کی کہ ہم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے اللہ کا امر تھا اور یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک امتحان تھا۔ آپ دوبارہ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ وہ ملعون جہاں بھی ہو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ اس ملعون شیطان کو قید کر لیا گیا اور آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اس پر قفل لگائی اور اپنی مہر لگا کر اس صندوق کو سمندر میں پھینکوا دیا جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کر۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہو، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ عہد کے وقت بھی مجھ سے ڈرتا ہے اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے قسم ہے کہ میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا کہ جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے متحد کر دیا اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور اس قدر ملک و مال پر بھی حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم مجھ پر ہے۔ وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تم میرے تھے، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ میں تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر خوبصورت، وفادار اور تیز روح گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے بہتر عطا کیا اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو آپ جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں وہاں پہنچ جاتے۔ جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا اور ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی زندگی اور پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو کالا جادو کرنے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہی بنی اسرائیل کے 3 شخصوں نے وہ کتاب سرنگ کھود کر نکال لی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ وہ اس انگوٹھی کو بھی حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کیا جائے۔ اس دنیا پر حکمرانی کی غرض سے یہ لوگ آج بھی اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک ان کو نہ ملی ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ملے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ ناظرین، یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس بات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قرب قیامت میں یہ انگوٹھی دوبارہ ظاہر ہوگی اور اس پر لگی مہر کے باعث یہ حق و باطل الگ الگ کر دے گی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈبل این انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔